بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مضاریب راز مضروب و مضروبۃ بنا کردن حرف اول را بر حال خود گذاشتہ و ثانی را فتح دادا سوم جائے الف علامت جمع تکسیر در آوردہ حرف کے مابعد الف جمع تکسیر شد آرا کسرہ دادا تائے وحدان و تنوین تمکن را حذف کردن از برائے ضدیت و منع صرف تاز مضروب و مضروبۃ مضارب شد پس واو ساکن مظہر ما قبل او مکسور آ واو را بیا بدل کردن تاز مضارب مضاریب شد. اچھا جی، بنا چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ قوانین بھی چل رہے ہیں. جہاں قانون کی ضرورت ہوتی ہے وہ قانون بیان ہو رہے ہیں. اسم مفعول کی بنا چل رہی ہے. چلتے چلتے جمع منتہل جموع کا صیغہ آ گیا ہے. مضاریبوں کو مضروبن اور مضروبتن سے بناتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث دونوں سے. ویسے گردان میں آپ مؤنث کے گردان میں پڑھتے ہو، لیکن مذکر سے بھی بنانا چاہو تو یہ بن سکتا ہے. یعنی مضروبن، مضروبان، مضروبون، مضاریب، مضاریبن، مضروبتن، مضروبتان، مضروبات، مضاریب، مضاریب، مضاریبتن. اس طرح یہ گردانیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. تو مضاریب کو مضروبن اور مضروبتن دونوں سے بناتے ہیں، یعنی مذکر ہو تو مذکر سے، مؤنث ہو تو مؤنث سے. کس طرح بنایا؟ حرف اول کو یعنی میم کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو یعنی ضاد کو فتح دیا، تیسری جگہ یعنی ضاد کے بعد الف علامت جمع تکسیر کی، جمع اقصا کی، جمع منتہل جموع کی. جرا لفظ بولو ٹھیک ہے. الف علامت جمع تکسیر، الف علامت جمع منتہل جموع، الف علامت جمع اقصا کی لائے. بعد میں ہے واو، بعد میں ہے واو، بعد میں ہے را. تو وہ حرف جو کہ الف علامت جمع تکسیر کے بعد آیا ہے یعنی را، اس کو کسرہ دیا تو بن گیا مضاربن تے مضارباتن. اب کیا کیا؟ تنوین تمکن کو حذف کر دیا اور تائے واحدہ کو بھی حذف. مضروبن سے صرف تنوین کو اور مضروباتن سے تائے واحدہ کو. چونکہ یہ جمع منتہل جموع ہے، وہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی. اور چونکہ یہ جمع ہے اور تا واحدہ بھی اس کے ساتھ لائق نہیں ہو سکتی، دونوں کو حذف کر دیا تو مضاربو بن گیا. مضاربو. اب کیا ہوا؟ واو ساکن ہے، مظہر ہے، واو کا ما قبل مکسور ہے. اس واو کو یا کے ساتھ بدلایا تو مضاربو سے مضاریبو ہو گیا. مضاریبو کو مضروبن اور مضروبتن سے بناتے ہیں. اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع تکسیر لائی. وہ حرف جو کہ الف جمع تکسیر کے مابعد ہے، کسرہ دیا، تائے وحدان اور تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں ضدیت کے واسطے اور منع صرف کے واسطے. یعنی تنوین حذف کی ہے کس لیے؟ ضدیت کے. تا حذف کی ہے ضدیت کے واسطے، تنوین حذف کی ہے منع صرف کی وجہ سے. تو مضروبن اور مضروبتن سے مضارب کو ہو گیا. اسباء ساکن مظہر، ما قبل اس کا مکسور، اسباء کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں. مضارب سے مضاریب ہو گیا.
مضروبۃ سے بناتے ہیں۔ حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا اور ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائے، وہ حرف جو کہ مابعد الف جمع اقصا کے ہے اس کو کسرہ دیا، تائے وحدان اور تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں واسطے ضدیت اور منع صرف کے، تو مضروب اور مضروبۃ سے مضارب ہو گیا۔ پس واو ساکن مظہر ما قبل اس کا مقصور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مضارب سے مضاریب ہو گیا۔ مضاریب کو مضروب اور مضروبۃ سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں اور ثانی کو فتح دیتے ہیں، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لاتے ہیں، وہ حرف کے مابعد الف جمع اقصا کے وہ حرف جو کہ مابعد الف جمع اقصا کے لکھے الف جمع اقصا کے تھا، جمع اقصا لکھے جمع تکسیر کے تھا اس کو کسرہ دیتے ہیں، تائے وحدان اور تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں ضدیت کے واسطے اور منع صرف کے واسطے، تو مضروب اور مضروبۃ سے مضارب ہو گیا۔ پس واو ساکن مظہر ما قبل اس کا مقصور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مضارب اور مضارب سے مضارب ہو گیا۔ مضیریبۃ را از مضروب و مضروبۃ بنا کردہ، جی حرف اول را ضمہ دادا ثانی را فتح، سوم جا یا تسخیر در آوردہ، حرف کے بعد از یا تسخیر شد آن را کسرہ دادند، تاز مضروب و مضروبۃ مضیرب و مضیربۃ شد۔ اس میں مفعول مذکر سے بھی تصغیر ہے اور مؤنث سے بھی تصغیر ہے، مضروب سے مضیرب ہے، مضروبۃ سے مضیربۃ ہے۔ کیسے بنے؟ مضیرب اور مضیربۃ کو مضروب سے اور مضروبۃ سے بناتے ہیں، مطلب ہے مضیرب کو مضروب سے اور مضیربۃ کو مضروبۃ سے بناتے ہیں۔ حرف اول کو ضمہ دیا میم کو، ثانی کو فتح دیا ضاد کو، تیسری جگہ یا تصغیر کی لائے بن گیا مضی دو آندہ، وہ حرف جو کہ یا تصغیر کے بعد ہے کون؟ را، اس کو کسرہ دیا تو مضروب سے مضیرب بن گیا اور مضروبۃ سے مضیربۃ بن گیا۔ اب وہی صورت ہے، پس واو ساکن ہے مظہر ہے، ما قبل اس واو کا مقصور ہے تو اس واو کو یا کے ساتھ بدلایا تو مضروب سے مضیرب اور مضروبۃ سے مضیربۃ ہو گیا۔ چلو جی، مضیرب اور مضیربۃ کو مضروب اور مضروبۃ سے بناتے ہیں، حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا تصغیر کی لائے، وہ حرف جو کہ یا تصغیر کے بعد ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں، وہ مضروب اور مضروبۃ سے مضیرب و مضیربۃ ہو گئے۔ بس واو ساکن مظہر ما قبل اس کا مقصور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں، مضیرب و مضیربۃ ہو گئے۔ مضیریب اور مضیربۃ کو مضروب اور مضروبۃ سے بناتے ہیں، جی حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا تصغیر لائے، وہ حرف جو کہ یا تصغیر کے بعد ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں تو مضروب اور مضروبۃ سے مضیرب اور مضیربۃ ہو گئے۔
پس واو ساکین مظہر ما قبل اس کا مکسور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مزیریبن اور مزیریبتن ہو گئے. مزیریبن اور مزیریبتن کو مضروبن اور مضروبتن سے بناتے ہیں. حرف اول کو ضمہ دیتے ہیں، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا تصغیر کی لاتے ہیں. وہ حرف جو کہ یا تصغیر کے بعد تھا اس کو کسرہ دیتے ہیں تو مضروبن اور مضروبتن سے مزیربن اور مزیربتن ہو گیا. پس واو ساکن مظہر ما قبل اس کا مکسور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مزیریبن اور مزیربتن ہو گیا. ہو گئے یار شدند. ہو گئے. جی قانون ہر واو ساکن مظہر و ما قبل او مکسور غیر واقع در مقابلہ فا کلمہ باب افتعال واو را بیا بدل میں کنند وجوباً بشرطے کے باعث تحریکش موجود نہ باشد. یہ جو دو مرتبہ ذکر آیا ہے کہ واو ساکن مظہر ما قبل اس کا مکسور اس کو یا سے بدلایا، اس کا اب قانون بیان کرتے ہیں. قانون کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کو میزان والا میعاد والا قانون کہتے ہیں. قانون یہ ہے واو ساکن ہو مظہر ہو اور ما قبل اس کا مکسور ہو، یہ تین وجودی شرطیں ہیں. واو ساکن ہو مظہر ہو ما قبل اس کا مکسور ہو. باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع نہ ہو، یہ عدمی شرط ہے. ایک آخر میں عدمی شرط ہے کہ تحریک کا باعث موجود نہ ہو. 3 اور 2 5، 3 وجودی 2 عدمی شرطیں جب جمع ہو جائیں اس واو کا حکم یہ ہے کہ اس کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. آخو جی قانون یہ ہے کہ ہر واو ساکن ہو بس واو ساکن کٹھا کر دے. واو ساکن ہو مظہر ہو اور ما قبل اس کا مکسور ہو، یہ 3 وجودی شرطیں ہیں. یہ 3 وجودی شرطیں ہیں اور 2 عدمی شرطیں ہیں. ایک عدمی شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں واقع نہ ہو، یہ واو واقع نہ ہو، یہ واو واقع نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ باعث تحریک کا موجود نہ ہو. جی. اور جب یہ 5 شرطیں پوری ہو جائیں تو اس واو کا حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. واجب ہے. آنکھ بھائی واو ساکن ہو مظہر ہو ما قبل اس کا مکسور ہو. باب افتعال کے باب افتعال کے فا کلمے میں نہ ہو، فا کلمے کے مقابلے میں فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو اور تحریک کا باعث بھی تحریک کا باعث بھی نہ ہو، موجود نہ ہو. تحریک کا باعث بھی موجود نہ ہو تو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. واجب ہے. مطابقی مثال ہے مزارب مزیربن مزیربتن جو ابھی پڑھی ہیں. ساری شرطیں ہیں، واو ہے ساکن ہے مظہر ہے ما قبل مکسور ہے. باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے، تحریک کا باعث بھی موجود نہیں ہے، لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدلایا. مزارب سے مزاریبو، مزیربن سے مزیریبن، مزیربتن سے مزیریبتن ہو گئے. یہ ہے اس کی اعتراضی مثالیں بین اسطور لکھی ہیں. واو ساکن ہو نکل گئی واو متحرک، جیسے عواد ما قبل مکسور تو ہے لیکن واو آپ ساکن نہیں ہے. مظہر ہو اس سے مدغم نکل گئی، جیسے اجلباز واو ساکن ہے ما قبل مکسور ہے لیکن وہ مظہر نہیں بلکہ مدغم ہے. ما قبل اس کا مکسور ہو اس قید سے ما قبل مفتوح اور مضموم نکل گئے، جیسے قول میں ما قبل مفتوح ہے، اول میں ما قبل مضموم ہے. قول نہیں قولا، جو قویلا سے قولا جائز ہے، قولا یہاں کیا ہے ما قبل مضموم ہے.
باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو، اگر ہوئی تو یہ قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے وعدہ کو باب افتعال پہ لے گئے تو بن گیا ابتعد. کیا بن گیا؟ ابتعد. یہ جو لکھا ہوا ہے نا جی، یہ اور مثال دی ہے بے واقعہ ہے نا، واقعہ اس کو باب افتعال پہ لے گئے تو کیا بن گیا؟ ابتعد. ابتعد بھی ٹھیک ہے. تو ابتعد میں واو میں شرطیں موجود ہیں، ساری ساکن ہے، مضر ہے، ما قبل مکسور ہے، لیکن چونکہ یہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو تا افتعال کی جنس کر کے پھر اس کا ادغام کرنا. تو یہ بن گیا اتقاد. پھر اتقاد یتاقد اتقاد، اتعاد یتعد اتعاد. اس طرح واعظ کو باب افتعال پہ لے گئے تو ابتعاز، اتعاز یتعاز اتعاز. سمجھیے جی. اچھا جی. تحریک کا باعث موجود نہ ہو، اگر ہوا تو قانون جاری نہیں کرے. جیسے ابزازتن مودادتن میں واو ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، اور باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے دو زاؤں کا اور دو دالوں کا آپس میں ادغام کرنا ہے، تو ادغام جب کریں گے تو اگر واو کو حرکت نہیں دیتے تو التقاء ساکنین لازم آ جائے گا. اس لیے مجبوراً پہلی زا کا فتح، دوسری مثال میں واو کا فتح نقل کر کے واو کو دیا، تو پھر بن گیا اے وزتن تے میں وداتن. یہ ہے مجبوری کہ ادغام کرنا ہے، اگر واو کو حرکت نہیں دیتے تو کیا لازم آ جائے گا؟ جو کہ الا حد ہی نہیں بلکہ الا، اس لیے حرکت دینی ضروری ہے. جی بات سمجھیے جی. تو یہ مثال آگے اعتراضی کس کی کہ تحریک باعث تحریک کا موجود ہو تو قانون جاری بلکہ کیا کریں گے؟ واو کو سلامت رکھ کر اس کو حرکت دیں گے، واو کو سلامت رکھ کر اس کو حرکت دیں گے. یہ قانون سمجھ آ گئی ہے. ہر واو ساکن مضر اور ما قبل اس کا مکسور باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلہ میں واقع نہ ہو. ہاں واقع نہ ہو، غیر واقع یعنی واقع نہ شد. اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں، وجوباً بشرطے کے اس کو واو کو تحریک حرکت دینے کا باعث سبب باعث موجود نہ ہو. جی ہر واو ساکن مظہر اور ما قبل اس کا مکسور باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں واقع نہ ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، ساتھ اس شرط کے بشرطے کے اس کو حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو. چل بھائی. قانون ہر نون تنوین وقت دخول الف و لام و اضافت و نون تثنیہ و جمع وقت اضافت حذف کردہ شود وجوباً. اچھا جی. قانون جی دھیان کریں، چونکہ اسم فاعل کی بنا بھی آ گئی ہے، اسم مفعول کی بنا بھی آ گئی ہے، تو مفرد کے صیغوں میں تنوین ہے، ضاربن مضروبن ضاربتن مضروباتن میں، اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغوں میں نون اعرابی ہے کہ کوئی نہیں، ضاربان ضاربتان تے مضروبون. کون؟ اب مونس میں نہیں، وہ تو مضروبات ہونا ہے، مضروبون. تو چونکہ نون تنوین بھی آ گیا ہے اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون اعرابی کا ذکر بھی آ گیا ہے، اس لیے
اب اس نون تنوین اور نون اعرابی کا ایک قانون بیان کرتے ہیں. اس نون تنوین اور نون اعرابی کا قانون بیان کرتے ہیں ان کے متعلق ایک قانون بیان کرتے ہیں. یہ مطلب ہے، بات سمجھیے. تو یعنی قانون یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو وہ کس سبب سے گر جاتا ہے. جس تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون بھی کس سبب سے گر جاتا ہے، یہ قانون بیان کرتے ہیں. بات سمجھیے کہ نون تنوین کس سبب سے ساکت ہوتا ہے. تثنیہ اور جمع مذکر سالم، کیونکہ جمع مکسر میں تو نون ہوتا ہی نہیں ہے نا، جمع مذکر سالم میں نون اعرابی کس سبب سے گرتا ہے یہ قانون بیان کرتے ہیں. تو قانون یہ ہے کہ نون تنوین وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہے، اس کلمے پر الف لام داخل ہو جائے ایک صورت، یا اس اسم کو جس پر نون تنوین ہے وہ اسم ہے نا، فعل حرف تو نہیں ہے نا، وہ اسم جس کے آخر میں نون تنوین ہے اس اسم پر الف لام آ جائے یا اس اسم کو مضاف بنا دیں. دونوں صورتوں میں نون تنوین حذف ہو جائے گا. ایک شک تثنیہ اور جمع مذکر سالم، تثنیہ اور جمع مذکر سالم ان کی جب اضافت کر دیں، ان کو مضاف بنائیں تو نون اعرابی حذف ہو جائے گا. یہ ہے قانون. ہاں جی، قانون یہ ہے کہ نون تنوین جب اس کے وہ اسم جس کے آخر میں دو زبریں دو زیریں یا نون تنوین کہو نا، جس کے آخر میں وہ اسم جس کے آخر میں نون تنوین ہو، اس اسم کے اوپر جب الف لام داخل ہو جائے ایک صورت یا یہ اسم مضاف بنے تو دونوں صورتوں میں تنوین ساکت ہو جائے گی. اور دوسری شک یہ ہے کہ نون تثنیہ کا اور جمع مذکر سالم کا نون جب یہ مضاف ہو تو اس وقت یہ صرف نون نہیں، یعنی تثنیہ اور جمع مذکر سالم جب مضاف ہوں، تثنیہ اور جمع مذکر سالم جب مضاف ہوں تو ان کا نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. اچھا جی، مطابقی مثال الف لام کی، زار بن کے اوپر جب الف لام داخل کریں الزاربو پڑھیں گے جی. حمدن کے اوپر الف لام داخل کریں تو اس کو الحمدو پڑھیں گے جی. حسنن کے اوپر الف لام داخل کریں تو اس کو الحسنو پڑھیں گے. حسینن کے اوپر الف لام داخل کریں تو الحسینو پڑھیں گے. رضی اللہ تعالیٰ. اضافت کی مثال کہ آپ زار بن کی زید کی طرف اضافت کر دیں تو یہ بن جائے گا زاربو زیدن. زاربو زیدن. آپ غلامن کی اضافت کریں زید کی طرف تو یہ بن جائے گا غلامو زیدن. غلامو زیدن. نون تثنیہ اور جمع کی مثال جیسے زار بان، اس کی اضافت کریں زید کی طرف تو بن جائے گا زار با زیدن. زار بونا کی اضافت کریں زید کی طرف تو یہ بن جائے گا زار بو زیدن. کل سمجھیے جی. وہ اسم جس کے آخر میں نون تنوین ہے، اس اسم کے اوپر جب الف لام آئے یا اس اسم کو جب مضاف بنائے تو اس اسم کا نون تنوین حذف ہو جاتا ہے. تثنیہ یعنی اسم تثنیہ اور جمع مذکر سالم ان کو جب مضاف بنائیں تو اضافت کے وقت ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے. اے قانون ہر نون تنوین الف لام کے دخول کے وقت اور اضافت کے وقت اب وہ جواب آ رہا ہے حذف کردہ شبد وجوباً. سنیں جی. اور تثنیہ قانون اور جمع قانون
اضافت کے وقت اضافت کے وقت حذف کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے وجوباً وجوباً اور نون تنوین الف لام کے دخول کے وقت اور اضافت کے وقت اور تثنیہ کا نون اور جمع کا نون اضافت کے وقت حذف کیا جاتا ہے وجوباً